السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں اذان نیوز۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں۔ میں 6 ججوں کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں، قوم ججوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فیصل آباد کیس اور بھٹو کیس یاد آ جاتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری کورٹس کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ISI نے ججوں کی تقرریاں کروائیں۔ لندن پلان میں ججوں کو ساتھ ملایا گیا۔ کئی ججوں سمیت چیف الیکشن کمشنر، نگران حکومت اور محسن نقوی لندن پلان کا حصہ تھے۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی اگر آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے اوپر سارے کیس ختم ہو جائیں گے۔ ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے کئی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وہی قوتیں بشرا بی بی پر الزامات لگوا رہی ہیں جو پارٹی توڑنا چاہتی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ انہوں نے کہا کہ ساری قوم جانتی ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی طرح ہمارا مینڈیٹ بھی کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ سابق صدر عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پہلے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ علی زیدی کے ذریعے بھی یہ پیغام جنرل عاصم منیر کو پہنچایا گیا تھا۔ عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کرایا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے، اور پھر علی زیدی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت گرائے جانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ مجھے قائل کر لیں، میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ دوسری طرف PTI کے رہنما عمران خان سے ملاقات کے بعد مسلسل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے۔ عمران خان نے پولیس پر یہ الزام بھی لگایا کہ جب انہیں اگست میں گرفتار کیا گیا تو ان کے بیڈ روم سے پولیس ان کا پاسپورٹ اور چیک بک بھی ساتھ لے گئی تھی، اور اسی خطرے کے پیش نظر بشرا بی بی نے گھر کی قیمتی چیزیں کسی اور جگہ منتقل کر دی تھی۔ دوسری طرف ہائی کورٹ میں عمران خان کو جیل میں دی گئی سہولتوں کے حوالے سے رپورٹ جمع کرا دی گئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جیل میں 7 سیل فراہم کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 سیل ہر وقت عمران خان کے استعمال میں رہتے ہیں۔ کھانا اسپیشل کچن میں تیار ہوتا ہے، جس کی نگرانی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کرتے ہیں، اور تیاری کے بعد کھانے کو ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یا ایک میڈیکل افسر چیک کرتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جیل کے اندر عمران خان کی سیکورٹی پر ماہانہ 12 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور ہر وقت 15 اہلکار عمران خان کی سیکورٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں ہیں۔ انہوں نے آج مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کی افطاری میں شرکت کی۔ انہوں نے آج مکہ مکرمہ میں نماز تراویح ادا کی۔ امید ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کے درمیان باضابطہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے تحریک طالبان پاکستان نے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ شانگلہ میں چینی انجینئرز کی گاڑی پر ہونے والے حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پہلے جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا تو تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری قبول کرتی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان جاری کیا گیا ہے کہ اس کا پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی فضائیہ نے گگن شکتی 2024 کے نام سے اپنی فضائی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ان مشقوں میں بھارتی فضائیہ کے تمام لڑاکا طیاروں کے علاوہ ٹرانسپورٹ طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں بھی کی جا رہی ہیں۔ گگن شکتی 2024 میں رات کے وقت بھارتی فضائیہ کی لڑاکا صلاحیت کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
مشقوں کے دوران مقبوضہ کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں ایمرجنسی لینڈنگ کی پریکٹس بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ MI-7 چینیوپ اور ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فوجیوں اور کمانڈوز کو ایئر لفٹ کرنے اور مختلف جگہ پر اتارنے کی پریکٹس بھی کی گئی۔ دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اتحاد نے ہمارے جوانوں کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ آج ہمارے دشمن کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ مودی بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ یہ نیا بھارت ہے اور نیا بھارت گھر میں گھس کر بھی مارتا ہے۔ بھارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 12 روز رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ اذان نیوز کے اگلے بلیٹن میں پیش کی جائے گی۔ بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں دینی مدارس کو بند کرنے کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھارتی سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے اور کیس کی آئندہ سماعت جولائی میں مقرر کی ہے۔ دینی مدارس بورڈ اور بھارت کی مختلف سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کیس کی آئندہ سماعت جولائی میں مقرر کی ہے۔ حوثی باغیوں نے بحر احمر میں ایک اور تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ یورپی یونین کے نیول مشن کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جرمنی کے ایک فریگیٹ نے حوثی باغیوں کا تجارتی بحری جہازوں پر میزائل حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ قاہرہ میں فریقین کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جلد جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے CIA کے سربراہ قاہرہ پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد میڈیا رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو سختی سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف بڑھے اور غزہ میں امدادی سامان جانے دے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے خان یونس میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا اعلان کیا اور غزہ میں امدادی سامان کا ایک قافلہ بھی جانے دیا۔ مبصرین کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے ملک صومالیہ نے ایتھوپیا کے سفیر کو ملک سے نکال دیا ہے، جبکہ ادیس ابابا سے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب ایتھوپیا نے صومالیہ سے علیحدہ ہونے والے اس کے ایک صوبے صومالی لینڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت صومالی لینڈ نے ایتھوپیا کو بحر ہند تک رسائی دے دی۔ مبصرین اس پیش رفت کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ مشرقی افریقہ کا یہ خطہ سوڈان، صومالیہ، ایتھوپیا اور یمن عدم استحکام کا شکار ہے۔